بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد انسان اللہ کی توحید سے دور ہو چکا تھا، دلوں سے نور ہدایت چھن چکا تھا اور زبانوں پر اللہ کا نام نہیں، خود ساختہ معبودوں کے تذکرے تھے۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا، نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے صبر کا پہاڑ بن کر 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اس قوم نے کیا کیا؟ حق سن کر آنکھیں بند کر لیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور نبی کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب مقدر بن گیا اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ مگر اس کشتی میں ایک راز بھی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے کیا چال چلی؟ سانپ اور بچھو کس وعدے پر کشتی میں سوار ہوئے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام ان کے ارادوں سے واقف تھے؟ اور سب سے اہم، کیا ہم آج بھی اس کشتی سے باہر کھڑے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ پیارے دوستو، نوح علیہ السلام کا اصل نام روایات کے مطابق شاکر، سکن یا عبد الغفار ہے، مگر آپ کو نوح اس لیے بھی کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ قوم کی نافرمانی اور اللہ کے خوف سے آپ اکثر گریا کرتے رہتے، اس لیے آپ کا لقب نوح پڑ گیا، کیونکہ عربی میں نوح کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا۔ بلکہ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی جن سے انسانیت نے ایک نئی شروعات لی۔ مقدس کتاب قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا وطن موجودہ عراق تھا اور آپ موصل کے شمال میں آرمینیا کی سرحد کے قریب سکونت پذیر تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ شریعت بھی عطا فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور یہی وہ عمر تھی جب آپ نے اپنی قوم کو گمراہی سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی بسط سے پہلے انسان اللہ کی توحید سے مکمل طور پر ہٹ چکا تھا۔ لوگوں نے رب واحد کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا اور داتا مان لیا تھا۔ دعائیں، نظریں، چڑھاوے سب ان بتوں کے نام پر ہونے لگے۔ اصل میں یہ بت 5 نیک بزرگوں کی یادگار تھے، جن کے نام تھے ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، توحید پرست اور صالح لوگ۔ مگر جب ان کا انتقال ہوا اور لوگوں نے ان کی قبروں پر نشانات بنا دیے، وقت گزرتا گیا، قبریں آستانے بن گئیں اور آستانے معبود۔ اور پھر جب وہ نسلیں بھی ختم ہو گئیں تو آنے والے لوگوں نے ان بزرگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ ان سے دعائیں مانگنا، مرادیں لینا اور ان کے نام پر عبادات کرنا عام بات بن گئی۔ شرک کا اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ حق کی روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، توحید کی شمع دوبارہ روشن کرنے کے لیے اور شرک کے اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے ہمت باندھی، صبر کا دامن تھاما اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا ہے، بلکہ ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے منسوب ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، ہر لمحہ اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی۔ لیکن شیطان اور اس کا لاؤ لشکر پہلے ہی میدان میں موجود تھا اور نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو ناکام بنانے کے لیے وہ پوری طاقت کے ساتھ متحرک ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے تو یہ لوگ اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں سچائی ان کے دل کو نہ چیر جائے۔ مگر نوح علیہ السلام نے ہار نہ مانی، نہ سختی، نہ تان و تشنی، نہ تنہائی، نہ لمبی مدت، کوئی بھی چیز انہیں تبلیغ توحید سے روک نہ سکی۔ صدیوں تک آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ پیغام حق سنایا، مگر قوم مسلسل انکار کرتی رہی، مذاق اڑاتی رہی اور آخرکار رب کائنات کا قہر نازل ہونے لگا۔ زمین پر بارش روک دی گئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں، مویشی ہلاک ہونے لگے، زندگی کی ہر آس ٹوٹتی جا رہی تھی۔ تب نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ سے استغفار کا حکم دیا۔ جی ہاں، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں یہی پیغام ہے۔
اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ مگر سرکش قوم نے پھر بھی توحید کا دامن نہ تھاما، کفر اور شرک میں ایسی جمی رہی جیسے پتھر پر دراڑ بھی نہ آئے۔ پیارے دوستو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کا پیغام سنایا۔ صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف نہ بلایا ہو۔ لیکن ان کی بد نصیب قوم نہ صرف انکار کرتی رہی بلکہ طرح طرح سے ان کی تحقیر بھی کی، کبھی پتھر مارے، کبھی مذاق اڑایا، کبھی زد و کوب کیا، حتیٰ کہ کئی بار نوح علیہ السلام کو مردہ سمجھ کر کپڑوں میں لپیٹ کر گھر میں ڈال دیا گیا۔ مگر وہ پھر اٹھتے مگر مگر وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے، پھر اللہ کی طرف بلاتے۔ کبھی ان کا گلا گھونٹا جاتا، وہ بے ہوش ہو جاتے، مگر زبان پر یہی دعا ہوتی، اے میرے رب، میری قوم کو بخش دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ باپ اپنے بچوں کو مرتے وقت وصیت کرتا، نوح ایک پرانے زمانے کے پاگل ہیں، ان کی باتوں پر کبھی یقین مت کرنا۔ نوح علیہ السلام نے صدیوں تک سمجھایا، اے قوم، اللہ کے عذاب سے ڈرو، ہدایت کی طرف آ جاؤ، مگر قوم اپنی ضد، انا اور شرک میں ڈوبی رہی۔ قوم کے سردار عوام سے کہتے، خبردار، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے ہرگز باز نہ آنا۔ نوح علیہ السلام نے نرمی سے، محبت سے، دلیل سے، دعوت سے، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے صرف 80 افراد تھے، باقی سب مذاق بنایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا، اے نوح، اب جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اور تب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی جو صدیوں کے صبر کے بعد نکلتی ہے، اے رب، اب اس قوم کو ہلاک کر دے۔ لہٰذا پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں۔ آپ نے فوراً اس پر عمل کیا۔ سب سے پہلے ساگوان کے درخت لگائے گئے جن کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں مکمل تیار ہوتے ہیں، اور جب یہ درخت تیار ہو گئے تو آپ نے انہی کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ یہ کشتی کوئی عام کشتی نہ تھی، بلکہ 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 3 منزلوں پر مشتمل کشتی تھی۔ سب سے پہلے نچلے درجے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض رکھے گئے، درمیانے درجے میں چوپائے یعنی گائے، بکریاں وغیرہ، اور بالائی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام خود اور وہ مومنین رہائش پذیر ہوئے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ پیارے دوستو، یہ کوئی معمولی تعمیر نہ تھی، یہ کشتی 100 سال کی انتھک محنت، استقامت اور اللہ پر توکل کا ثمر تھی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے عرصہ دراز تک لگن سے کام کیا اور بالآخر ایک کشتی وجود میں آئی۔ لیکن قوم کا حال کیا تھا؟ وہ تو ہر روز طنز، مذاق اور توہین کی تیز برسات کرتے رہتے۔ کوئی کہتا، اے نوح، کیا تم اب نبی سے بڑھئی بن گئے ہو؟ کوئی ہنستا اور کہتا، خشک زمین پر کشتی، تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ کسی نے تانا دیا، یہ کیا کھیل تماشا ہے نوح؟ ایسا لگتا تھا کہ مذاق اڑانے میں اس قوم کو خوشی ملتی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے ہر بات پر صرف ایک ہی جواب دیا، آج تم ہم پر ہنستے ہو، لیکن کل ہم تم پر ہنسیں گے جب خدا کا عذاب آئے گا۔ قوم سمجھنے کو تیار نہ تھی، مگر کشتی مکمل ہوتی گئی اور وہ دن قریب آتا جا رہا تھا جس دن کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو وہ طوفان جس کا نوح علیہ السلام کو کئی سالوں سے خوف تھا بالآخر آ ہی گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لیا، یعنی نر اور مادہ کی جوڑی، تاکہ نسل کا تسلسل جاری رہ سکے۔ اسی طرح کشتی میں سوار ہونے والوں میں آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بھی شامل تھے، اور ان کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورتیں، مجموعی طور پر 80 انسان کشتی میں سوار ہوئے۔ لیکن ایک ایسی حقیقت تھی جو دل کو چھو لیتی ہے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا کنعان، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہاں ایک اور شاندار اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب کشتی میں سوار ہونے کا وقت آیا تو سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے کے لیے آئے۔ یہ دونوں جانور جنہیں عام طور پر خطرناک اور نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، آپ کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، ہمیں کشتی میں سوار کر لیجئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا، ہم اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کی حکمت اور رحمت ہر چیز میں تھی، حتیٰ کہ جن جانوروں کو خطرناک سمجھا جاتا تھا ان سے بھی وعدہ لیا گیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کی عظمت کو پہچان چکے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے ایک اور بہت ہی دلچسپ بات ہے جو کتابوں میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے شیطان کا کشتی میں سوار ہونے کا واقعہ۔ جی ہاں، شیطان بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا، اور اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ہے جو آپ کے علم میں ضرور آنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اللہ کے حکم سے کشتی میں تمام مخلوق کو سوار کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اندر نہیں آ پا رہا۔ گدھے کے اگلے دو پاؤں کشتی میں تھے، لیکن اس کے باقی جسم کو کشتی میں سوار کرنے کی کوشش جاری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ سستی کر رہا ہے یا کوئی نخرہ دکھا رہا ہے، اس لیے آپ نے اسے سختی سے کہا، اے شیطان، تم بھی اندر آ جاؤ۔ بس اتنا سننا تھا کہ شیطان اس کی دم کے ساتھ چپک کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ شیطان اس کی ٹانگوں سے چپکا ہوا تھا، اسی وجہ سے گدھا کشتی پر سوار نہیں ہو پا رہا تھا۔ مگر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا تو وہ فوراً آ گیا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں ایک انتہائی کمزور بوڑھے کی شکل میں وہ کشتی پر بیٹھا ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ تو مردود یہاں بھی پہنچ گیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہو گیا۔ وہ بڑے ہی معصومانہ لہجے میں اور چپلوسی کے انداز میں کہنے لگا کہ جناب، آپ نے ہی مجھے اجازت دی تھی، تو میں بغیر اجازت کہیں بھی نہیں جاتا۔ جب آپ نے گدھے کو کہا تھا کہ اے شیطان اندر آ جا، تو میں بھی اندر آ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کو غصہ کیا اور اس کو زیر کر کے پوچھا کہ اب جب تو یہاں سوار ہو گیا ہے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھے وہ راز نہ بتا دے جس کے ذریعے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کہنے لگا، میرے پاس 5 طریقے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، مگر آپ کو 3 بتا دیتا ہوں۔ دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ اس لعنت زدہ کو کہو کہ وہ 2 راز بتائے، کیونکہ اصل وہی ہیں۔ شیطان کہنے لگا میں بتانا تو نہیں چاہتا، مگر کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے تو اس لیے وہی راز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو حسد اور حرص کی وجہ سے برباد کرتا ہوں۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے بڑا انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے اندھے کنویں میں گر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شیطان کہنے لگا کہ مجھے خود بھی حسد نے برباد کیا تھا اور میں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر کیوں پیدا کیے گئے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا۔ تو دوستو اس پورے واقعے میں بہت ہی بڑا سبق ملتا ہے کہ شیطان ایک بہت بڑا مردود ہے۔ وہ شروع کائنات سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور شیطان کو نکالا گیا تھا، تب سے وہ شیطان مختلف حربوں اور طریقوں سے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جو واقعے اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں ان کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی، البتہ اتنا سبق ضرور ملتا ہے کہ شیطان 2 چیزوں کے ذریعے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جن میں اول تو حسد اور دوسرا حرص یعنی لالچ ہے۔ یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے دور میں حسد ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص غریب نہیں ہوتا، مگر وہ حسد کرنے کی وجہ سے خود کو غریب سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے سے زیادہ امیر شخص کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے اندر حسد بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اسی حسد کی وجہ سے حرص بھی کرتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی زندگی اسی طرح خراب کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو بہت غریب سمجھتے ہیں اور ہر وقت زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی اور آخرت دونوں خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، طوفان نوح ختم ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا زور تھم گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں بچا تھا، سوائے ان افراد کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ سوار تمام مومنین کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ جب کشتی کا سفر ختم ہوا اور زمین پر قدم رکھا گیا تو یہ نہ صرف ایک نیا آغاز تھا بلکہ اللہ کی رحمت اور عنایت کا بھی اظہار تھا۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو ایک عظیم مصیبت سے نجات دی گئی۔ آپ کی نسل جو کشتی میں سوار تھی پھر زمین پر آباد ہو گئی، اور اس کے بعد سے انسانوں کی نسل دوبارہ پروان چڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی یعنی ابواب البشر ثانی اس لیے مشہور ہوا کہ آپ کی نسل ہی کے ذریعے دنیا کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ نہ صرف اللہ کے عذاب کا ایک گواہ ہے، بلکہ اس میں اللہ کی رحمت، انصافی رویہ اور نئی زندگی کی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ ان کی نسل کے ذریعے دنیا کی پوری مخلوق کی حفاظت کی گئی، اور یہ واقعہ ہمارے لیے ایک اہم سبق بھی ہے کہ اللہ کی ہدایت کا پیچھا کرنا کتنا ضروری ہے۔ دوستو، نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں، تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ رارات پر ملی، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فیٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ مشہور رسالہ کرسچن سائنس مانیٹر اور نیشنل جیوگرافک چینل نے اس ٹیم کی رپورٹ کو شائع کیا، جس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 200 برس سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فورینسک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثق سے کہا جا سکے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4,800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی ہی یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ رارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں کو کوہ رارات کا دورہ کرنا پڑا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت ہوئے وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیز تہ میں دبی ہوئی تھی۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے، اور یہ کشتی اب بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ایک عہد ساز اور سبق آموز زندگی تھی۔ آپ کی عمر 1,000 سال تھی، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ نے 950 سال تک اللہ کی آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دینے میں مصروف رہے، اور اس عرصے میں آپ نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا۔ طوفان کے بعد آپ 60 سال اور زندہ رہے، اور پھر آپ انتقال کر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے، اور وہاں لوگ ان کی عظمت اور قربانیوں کی یاد میں عبادت کرتے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا اور اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی، حالانکہ انہوں نے بہت سخت حالات کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی میں سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی مثال ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنانا اور اس پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو اپنے راستے پر ڈالے آمین یا رب العالمین۔